بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان بحر العلوم آرگنائزیشن کے زیر اہتمام تفسیر صدیقی کی آڈیو بک لیکچر سیریز آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ برائے ایصال ثواب حضرت مولانا غوث محی الدین صدیقی صاحب و مولانا سید محمد عبد القدیر حسینی چشتی بخاری المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہما۔ آج تفسیر صدیقی کی یہ ہماری پہلی نشست ہے۔ اس کا مقدمہ اس کو بھی ہم آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں اس سے پہلے کہ تفسیر صدیقی یا اصول تفسیر کے متعلق کچھ لکھوں، پہلے ان حضرات کا نام اور کام لکھتا ہوں جنہوں نے قرآن شریف کی خدمت کی، مگر سورہ الم نشرح کی تفسیر بطور تمثیل کے بیان کروں گا۔ شرح صدر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں فقیر محمد عبد القدیر صدیقی کے خیال میں ایک مثال مرئی و نمایاں ہو رہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ معارف گنجینہ سے ایک عظیم الشان زوردار آبشار نکل رہا ہے۔ یہ آبشار کہیں آواز بن کر قاریوں کے گلے سے قرآن کی صورت میں نکلتا ہے، تو کہیں برق بن کر عاشقوں کے دلوں پر گرتا ہے، کہیں حرارت بن کر ان کے دلوں کو سوختہ کر دیتا ہے اور ان کی آہ و بکا کا باعث بھی ہوتا ہے، کہیں حرکت بن کر جانثاران محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زور اور قوت میں ہویدا ہوتا ہے، انہیں جابازی پر برانگیختہ کرنا اور اعمال شاقہ کو آسان کر دیتا ہے، اور کہیں نہایت لطیف حرکت اور افعال آواز میں ادائے محبوبانہ اور دلربائی دلکشی معشوقانہ بنتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیتا ہے۔ یہی آبشار روشنی بن کر نمایاں ہوتا اور اہل علم کے دلوں کو منور کر دیتا ہے، اور کہیں حیات جاویدانی بن کر باقی باللہ افراد کو زندہ جاوید کر دیتا ہے، کہیں برد یقین و نور سکینہ اور اطمینان قلب بن کر بندگان خاص کے لیے باعث تسکین خاطر ہوتا ہے، اور کہیں عامۃ المسلمین کے لیے سرمایہ طہارت اور لطافت ہوتا ہے۔ اس آبشار کا پانی ایک بحیرہ یا ساگر میں جمع ہوتا ہے، اس کے ایک جانب باندھا گیا ہے جس میں کئی دروازے یا در ہیں جو قیامت تک کبھی بند نہ ہونے والے ہیں۔ ہر ایک دروازے یا در پر کتبے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک در پر یہ کتبہ ہے: انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ذرا کچھ باریک خط میں اقرأ القرآن بلحون العرب کا بھی کتبہ ہے۔ یہ در قرآن کا ہے، اس کے پاس کئی تخت بچھے ہوئے ہیں، بعض بڑے ہیں بعض چھوٹے۔ ایک تخت پر جامع القرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں، جنہوں نے اپنے زمانے میں تمام اصحاب سے لے کر ایک جگہ جملہ مکتوبات قرآنی کو جمع کر دیا۔ ایک تخت پر جامع دوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہیں۔ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمع کردہ صحیفے کو 7 مصاحف کی صورت میں لکھوا کر 7 شہروں میں روانہ کر دیا۔ ایک اور تخت پر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاس ہی دوسرے چھوٹے چھوٹے تخت بچھے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک پر عاصم کوفی ماں اپنے دونوں شاگردوں شعبہ اور حفص کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پر نافع مدنی ماں اپنے شاگردوں قالون اور ورش کے، ایک پر ابو عمرو بصری اپنے 2 شاگردوں دوری اور بصری اور سوسی کے ساتھ، ایک پر ابن کثیر مکی ماں اپنے شاگردوں بزیق اور قنبل کے،
ایک پر ابن عامر شامی ماں اپنے شاگردوں ہشام اور ابن ذکوان کے، اور ایک پر حمزہ کوفی ماں اپنے شاگردوں خلف اور خلاد کے، اور ایک پر علی کسائی کوفی ماں اپنے شاگردوں ابو حارث لیث اور دوری علی کے بیٹھے ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام امین، حضرت جبرائیل امین خصوصاً ماہ رمضان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سناتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے۔ ممکن ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مختلف اوقات میں مختلف طور سے مختلف قبائل کے محاوروں کے مطابق قرآن پڑھا ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، مثلاً کبھی رضوان اور کبھی رضوان، کبھی انا پڑھا ہو اور کبھی انا پڑھا، کبھی سدن اور کبھی سدن، کبھی سدن اور کبھی سدن۔ سدن ایک دفعہ ایک صاحب نے ایک لفظ پڑھا اور دوسرے صاحب نے دوسرا لفظ، دونوں اصحاب لڑتے ہوئے دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تصدیق کی۔ فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف، اپنے اپنے محاوروں کے مطابق کسی نے زبر پڑھا، کسی نے پیش، کسی نے سدن پڑھا اور کسی نے سدن پڑھا۔ غرض ہر ایک قبیلے کے شخص کو اس کی زبان کے مطابق قرآن پڑھنے میں سہولت ہو گئی۔ ایک دوسرے در پر حسب ذیل کتبہ کندہ ہے۔ ادعونی استجب لکم اور خفی خط میں الدعاء مخ العبادہ کا بھی کتبہ ہے، یہ در دعا کرنے والوں کا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی دعا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا ہے کہ اپنی امت کے لیے نہیں کی؟ قرآن اور حدیثوں پر غور کرو کہ توحید ان میں ہے، تہذیب نفس کی دعائیں ان میں ہیں۔ غرض کہ ہر مسئلے کے متعلق احادیث نبوی میں مواد ملتا ہے۔ احادیث نبوی کی دعاؤں کو حضرت جزری رحمۃ اللہ علیہ نے حصن حسین میں ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ حصن حسین میں ہر وقت ہر کام اور ہر ضرورت کی دعائیں الگ الگ لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت جزری رحمۃ اللہ علیہ اپنی حصن حسین کے ساتھ ایک چھوٹے تخت پر تشریف رکھتے ہیں۔ ایک اور مجموعہ ادعیہ نبویہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تالیف کیا ہے جس کا نام حزب اعظم ہے۔ اس میں قرآن شریف کی دعائیں ہیں، حدیث شریف کی بھی ہے اور درود بھی اس میں ہے۔ علی بن سلطان ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ماں حزب اعظم ایک چھوٹے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اور چھوٹے تخت پر امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ان کے ہاتھ میں دلائل الخیرات ہے جس میں صلاۃ و سلام اور اہم ادعیہ ہیں۔ ان چھوٹے تختوں کے پاس چند بڑے تخت بھی ہیں۔ ان میں سے ایک تخت پر حضرت امام علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے اور آپ کے دست مبارک میں صحیفہ کاملہ ہے جس کو نہایت دلگداز آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ ایک اور تخت پر حضرت سیدی محی الدین عبد القادر جیلانی تشریف رکھتے ہیں اور آپ کے دست مبارک میں فیوضات قادریہ ہے۔ ایک اور تخت پر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ متمکن ہیں، ان کے دست مبارک میں بہت سی ادعیہ اور صلاۃ و سلام کا مجموعہ ہے۔ ایک اور تخت پر سیدی ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے دست مبارک میں الانوار القدسیہ ہے جس میں حزب البحر، حزب النصر وغیرہ احزاب ہیں۔ ایک اور در پر یہ کتبہ ہے اعوذ برب الفلق من شر ما خلق وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس در پر یہ کندہ ہے کالذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ در استعاذہ، تعویذات اور عملیات کا در ہے۔ اس کے پاس ایک تخت پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے اور ایک پر حضرت ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہاتھ میں حزب البحر وغیرہ ہے۔ ایک پر بونی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور ان کے ہاتھ میں شمس المعارف ہے۔ ایک پر حضرت سید غوث گوالیری رحمۃ اللہ علیہ ہے اور ان کے ہاتھ میں جواہر خمسہ ہے۔ ایک پر حضرت شاہ کلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں آبادی ہے
جہاں آبادی ہے، اور ان کے ہاتھ میں مرقع شریف ہے۔ آگے ایک اور در ہے، اس پر یہ کتبہ ہے: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عربیًّا۔ یہ در مفسرین کا در ہے۔ اس در کے پاس ایک بڑے تخت پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تشریف فرما ہے، ایک پر علامہ محمود زمخشری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہاتھ میں تفسیر کشاف ہے، ایک پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پاس تفسیر کبیر ہے، اور ایک پر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ روح المعانی ہے، ایک پر قاضی ناصر الدین عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہاتھ میں انوار التنزیل ہے، اور ایک پر محی السنہ رکن الدین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہاتھ میں معالم ہیں، اور ایک اور تخت پر حضرت حافظ الدین نصفی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہاتھ میں تفسیر مدارک ہے، ایک تخت پر علاء الدین علی بن محمد المعروف بی خازن رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہاتھ میں لباب التاویل ہے، ایک پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جن کے پاس ایک بڑی تفسیر در منصور رکھی ہے جس میں سب حدیثیں ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تفسیر بھی ہے جن کے متعلق یہ بحث ہے کہ اس میں قرآن کے الفاظ زیادہ ہیں یا تفسیر کے۔ اس کا نام تفسیر جلالین ہے۔ یہیں ایک کنارے پر ایک فقیر کھڑا ہے جس نے اقتدائے زمانہ کا لحاظ کرتے ہوئے اردو میں ایک عام فہم تفسیر صدیقی لکھی ہے، اور اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور امیدوار ہے کہ اس کو بھی ان تفاسیر کے تخت نشینوں کے پاس ہی ایک چھوٹا سا اسٹال مل جائے گا۔ اس در کے قریب ہی ایک دوسرا در ہے، اور اس پر یہ کتبہ لکھا ہے: ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ یہ در محدثین کا ہے۔ یہاں سینکڑوں ہزاروں چھوٹے بڑے تخت بچھے ہیں، ان میں سے چند تخت نشینوں کے نام یہ ہے: ایک تخت پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ایک پر حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما ہیں جو حضرت ہی کے زمانے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے زمانے میں احادیث کو جمع کرنا شروع کر چکے تھے، ایک پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایک حجرہ ہے جس پر پردہ چھوٹا ہوا ہے، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک تخت پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک پر امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایک امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ہاتھ میں موطا شریف ہے، ایک تخت پر امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہاتھ میں ان کی موطا ہے، ایک پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں مسند احمد ہے، ایک پر امام محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بخاری ہیں جنہوں نے صحیح احادیث کا انتخاب کر کے صحیح البخاری میں جمع کیا ہے، انہی کے پاس تاریخ بخاری بھی ہے جس میں تمام راویان حدیث کے حالات جمع کر دیے ہیں، ایک تخت پر امام مسلم ابن حجاج ہیں اور ان کے ہاتھ میں ان کی صحیح مسلم ہے، ایک پر ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہاتھ میں سنن ابن ماجہ ہے، اور ایک پر ابو عبد الرحمن احمد نسائی ہے رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہاتھ میں سنن نسائی ہے، اور ایک تخت پر امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور ان کے ہاتھ میں ترمذی شریف ہے، ایک پر سلیمان بن اشعث ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ہے اور ان کے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے، ایک تخت پر سیدنا شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے جن کے پاس مواہب لدنیہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور سیرت کی احادیث ہیں، اور ایک چھوٹے سے تخت پر حضرت علی تقی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پاس علی متقی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پاس ان کی کتاب کنز العمال ہے جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرۃ المعارف کا حکم رکھتی ہیں۔ وہیں ایک جانب احمد ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں اور ان کے پاس تہذیب التہذیب ہے جس میں اسماء رجال ہے، ایک تخت پر شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور ان کے پاس تذکرۃ الحفاظ ہے جس میں حافظان حدیث کا ذکر ہے۔ واضح ہو کہ محدثین اس شخص کو حافظ کہتے ہیں جس کو کم از کم 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں۔ ایک اور در پر یہ کتبہ ہے:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاعتبروا يا أولي الأبصار والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا۔ یہ در فقہا کا ہے۔ اس در کے پاس تختوں میں سے ایک تخت پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک تخت پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، اور ایک حجرے میں حضرت ام المومنین سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، ایک تخت پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ایک پر حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہی تختوں کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کوفی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے قرآن و حدیث سے استنباط مسائل کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس فقہا میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن الحسن رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ 40 محدث اور فقیہ ایک گول میز کے اطراف بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام محمد بن الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سیر کبیر وغیرہ فقہ کی کتابوں کا انبار ہے۔ ایک جدا تخت پر امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ مع موطا کے تشریف فرما ہے۔ موطا تمام کتب حدیث کی ماں ہیں۔ ایک اور تخت پر امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے پاس کتاب الام ہے۔ امام محمد بن حسن اور امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے باہمی مباحثات اور مذاکرات سے اصول فقہ اور اصول حدیث کی بنا پڑی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ رومن لا کا نام و نشان بھی نہ جانتا تھا، رومن لا کا نام و نشان بھی نہ جانتا تھا۔ یاد رکھو کہ قرآن و حدیث ہی فقہ اسلام کا ماخذ ہے۔ وہ شخص ہرگز فقیہ نہیں ہو سکتا جو بغیر قرآن اور حدیث کے ماخذ کے ذاتی رائے رکھتا ہو۔ جس نے بلا ماخذ کو یہ حکم دیا وہ اس پر رد ہے، اس پر بے حد قد ہے۔ ایک تخت پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے پاس مسند احمد ہے۔ یہ حدیث شریف کا بڑا ذخیرہ ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ضعیف حدیث کے مقابل قیاس سے کام نہیں لیتے۔ دوسری کرسیوں پر مجتہد فی المذہب ہے، مجتہد فی المذہب، اصحاب ترجیح، مجتہد فی المسئلہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہر زمانے کے اقتضاء کے موافق قرآن و حدیث سے استنباط مسائل کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں چند افراد کو استنباط مسائل کی کرسی مل ہی جاتی ہے۔ ایک دوسرے در پر یہ کتبہ ہے: ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ در متکلمین کا ہے۔ اس در کے پاس بھی بہت سے تخت بچھے ہیں، جن میں سے ایک تخت پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے خوارج سے مناظرہ کیا، کیونکہ اس زمانے میں خوارج اور روافض پیدا ہو چکے تھے۔ اس دور میں مذہبی اختلافات کا فوری فیصلہ تلوار کر دیتی تھی۔ یہ یاد رکھو کہ بعض لوگ بزرگوں کو مانتے ہیں اور بعض بالکل نہیں مانتے۔ اعتدال پر رہنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ بزرگوں کو ماننے والوں کی انتہا شخصیت پرستی اور بت پرستی ہوتی ہے، اور خود پسندوں کی انتہا دہریت اور لادینی پر۔ ایک تخت پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمان بن ثابت کوفی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں فقہ اکبر ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو خوارج سے ہر وقت مناظرے کرنے پڑتے۔ ایک اور تخت پر ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ جو معتزلیوں کے رد میں سرگرم ہیں۔ معتزلہ کے پاس ان کی عقل کے خلاف کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے۔ اصل میں وہ ایک غلطی میں گرفتار ہیں کہ جو چیز میں نہیں جانتا یا میرے پاس ثابت نہیں وہ واقع ہی نہیں۔ اور ایک تخت پر امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے، اور ان کے ہاتھ میں تحافۃ الفلاسفہ ہیں وغیرہ علم کلام کی کتابیں ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پہلے عربی میں مختلف فلاسفے کی کتابوں کا ترجمہ ہو چکا تھا۔ ان کی کتابوں سے عقائد، تصوف، تہذیب اخلاق وغیرہ سب کا افادہ ہوتا ہے۔ فلسفے کی کتابیں تیار کروانے میں خلیفہ مہدی اور ہارون رشید بہت پیش رہے۔
معالم وغیرہ 20 علم کی کتابیں، علم کلام کی کتابیں ہیں۔ ایک اور تخت پر قاضی عضد الملت والدین عبد الرحمن ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہیں اور ان کے ہاتھ میں مواقف ہیں۔ اس قاضی کے حسن تعلیم سے لاکھوں چنگیز خانی اشخاص مشرف اسلام ہو گئے، اور دوسری کرسیوں اور چوکیوں پر ہزاروں خادمان دین متمکن ہیں جو ہمیشہ مخالفان اسلام کی تردید میں سرگرم اور مستعد رہے ہیں۔ ایک اور در پر یہ کتبہ ہے: محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم قاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ۔ یہ در جو ہے جابازان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مجاہدین فی سبیل اللہ کا ہے۔ اس کے پاس ایک تخت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، جنہوں نے مرتدین سے جنگ کی، مانعین زکوٰۃ کو زکوٰۃ دینے پر مجبور کیا، اسی طرح مرکز اسلام کی حفاظت کی۔ اور ایک تخت پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، جن کے زمانے میں بیت المقدس، شام اور ایران فتح کر لیا گیا۔ ایک اور تخت پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، جن کے زمانے میں اسلامی ریاست کے حدود دور دور تک پہنچ گئے تھے۔ ایک اور تخت پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر متمکن ہیں، ان کی تلوار بھی کام کرتی تھی اور ان کی روحانی قوت بھی کام کرتی تھی۔ ایک اور تخت پر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح فاتح شام، اور ایک تخت پر حضرت ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران اور عراق، اور ایک پر حضرت عمرو بن عاص فاتح مصر بھی ہیں، اور ان تختوں کے بیچ میں حضرت سیف اللہ مجاہد اعظم خالد بن ولید کا تخت ہے۔ پاس ہی ایک تخت پر خلیفہ بنی امیہ ولید بن عبد الملک بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے اطراف دوسرے تختوں پر محمد بن قاسم فاتح سندھ و ہند، موسیٰ بن نصیر اور اس کا خادم طارق فاتح اندلس، اور قتیبہ بن مسلم فاتح ترکستان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اور تخت پر نور الدین زنگی اور صلاح الدین اعظم ایوبی ہیں، جنہوں نے صلیبی جنگوں میں کارہائے نمایاں کیے، جن کی دوست و دشمن سب نے داد دی۔ ایک تخت پر سلطان محمد خاں ترک فاتح قسطنطنیہ ہیں۔ ایک تخت پر سلطان محمود غزنوی فاتح ہند، اور ایک پر شہاب الدین غوری ہیں۔ ایک تخت پر جلال الدین خلجی بیٹھے ہیں، جنہوں نے چنگیزی فوجوں کو شکست عظیم دی، اور جب گرفتار شدہ 1,00,000 قیدیوں کو رہا کر دیا تو وہ سب مسلمان ہو گئے۔ ان کے تخت کے ایک حصے پر علاء الدین خلجی بھی ہیں، ایک پر احمد شاہ ابدالی متمکن ہیں، جنہوں نے تھوڑی سی فوج سے مراٹھوں کو شکست عظیم پہنچائی۔ ایک اور در پر یہ کتبہ ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اور ذرا باریک خط میں یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی ہے: المسلمون کالبنیان یشد بعضه بعضا۔ یہ در معدنیات، اصلاحی و ترقی، تمدن اور حفظ امن اور حفاظت اقتدار اعلیٰ کا ہے۔ اس کے پاس ایک بڑا تخت ہے، یہ در مدنیات ایک بڑا تخت ہے جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فکن ہیں، جنہوں نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی اور مرتدین سے جہاد کر کے شیراز اسلام کو منتشر ہونے سے بچایا۔ اجنادین کی فتح بھی انہی کے زمانے کی ہے۔ علماء نے اس کے متعلق کہا ہے: وَلَقَدْ قَامَ مَقَامَ نَبِيٍّ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اصحاب سے لے کر ایک جگہ جملہ مکتوبات قرآنی کو جمع کر دیا، اور اس طرح حبل اللہ کی حفاظت فرمائی۔ پاس ہی ایک دوسرا تخت ہے جس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، کہ جن کے زمانے میں نہ صرف غیر معمولی فتوحات حاصل ہوئی بلکہ زمین کی پیمائش ہوئی، مقطعوں کا انتظام ہوا، بلحاظ ضرورت
مقطعوں کا انتظام ہوا بلحاظ ضرورت، مختلف قوانین نافذ اور طرح طرح کے محصول رعایا پر عائد کیے گئے۔ ایک اور تخت پر خیر التابعین عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے آزاد تمدن کو اسلامی تمدن میں مبدل کرنے کی کوشش کی اور اس میں اپنی جان دے دی۔ ایک اور تخت پر شاگرد امام مالک ہارون رشید ہے، جن کے زمانے میں امن اور امان اور علم اور دولت دونوں انتہائی عروج پر تھے۔ ایک چھوٹے سے تخت پر جلال الدین خلجی ہے، جس کے ایک گوشے پر علاء الدین خلجی بھی بیٹھا ہوا ہے، جس کے زمانے میں فتوحات بھی ہوئی ہیں اور ترقی اور تمدن بھی۔ ایک چھوٹے سے تخت پر شیر شاہ سوری بھی ہے، جن کے زمانے میں شہروں میں تنظیم اور راستوں کا انتظام اور مسافروں کے لیے سہولت اور مال گزاری کا ہر طرح سے انتظام تھا۔ اس در کے ایک جانب علماء مدنیات اپنے اپنے تختوں پر متمکن ہیں۔ ایک تخت پر حضرت ابو حامد محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پاس ان کی اعلیٰ اور کثیر تصانیف دھری ہیں۔ ان کی احیاء العلوم میں اسلامی تمدن سے کافی بحث کی گئی ہے۔ ایک تخت پر حضرت شیخ احمد بن عبد الاحد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اکبر اور جہانگیر کے ہم زمانہ تھے۔ ان کے زمانے میں تصوف الحاد میں مبدل ہو گیا تھا، خود پرستی شاہ پرستی کا زور تھا۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور یہ یادگار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت پامردی سے حمایت دین پر قائم رہا۔ آپ کے فیض تربیت سے دین پر قائم رہے۔ آپ کے فیض تربیت سے لاکھوں آدمی اب تک سیراب ہو رہے ہیں۔ آپ کے پاس مکتوبات شریف کی 3 جلدیں دھری ہوئی ہیں۔ ایک چھوٹے سے تخت پر ابن خلدون ہے، جس کے پاس تاریخ اسلام اور مقدمہ رکھے ہوئے ہیں، اور مقدمے میں اصول تمدن اور فلسفہ تاریخ پر کافی بحث موجود ہے۔ اور ایک چھوٹے سے تخت پر احمد بن عبد الرحیم المعروف بھی شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس حجت اللہ البالغہ دھری ہے۔ یہ کتاب فلسفہ اسلام سے بھری ہے۔ ان کے پاس ازالۃ الخفاء عن احوال الخلفاء بھی ہے، جو ہے تو تاریخ مگر اس سے تمدن اسلام پر بھی خوب روشنی پڑتی ہے۔ آگے ایک اور در پر یہ کتبہ کندہ ہے، ان اللہ یحب المحسنین ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین شیطانا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین والذین هم عن اللغو معرضون اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ ذرا باریک ختم یہ کتبہ بھی موجود ہے۔ انما الاعمال بالنیات من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ بعثت لاتمم مکارم الاخلاق تخلقوا باخلاق اللہ۔ یہ در تہذیب نفس کا ہے۔ اس کے پاس ایک تخت پر حضرت عبد الرحمن بن عمر اور ایک پر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے۔ یوں تو اس در کے پاس بہت سی واجب التعظیم ہستیاں ہیں، مگر خصوصیت سے چند افراد کے نام بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تخت پر امام ابو حامد محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے پاس احیاء العلوم ہے اور کیمیہ سعادت وغیرہ کثیر تصانیف ہے۔ احیاء العلوم کی 4 جلدیں ہیں۔ ایک میں عقائد و معارف ہے، ایک جلد میں سیاست مدن اور تہذیب نفس ہے، ایک جلد میں منجیات اور ایک جلد میں مہلکات۔ ایک اور تخت پر حضرت غوث اعظم سیدی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں فتوح الغیب اور فتح ربانی ہے۔ ایک کرسی پر جلال الدین دوانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پاس اخلاق جلالی ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں، ایک میں سیاست مدن اور ایک میں سیاست اور انتظام خانہ داری اور ایک میں تہذیب نفس۔ دوانی نے عقائد جلالی اور دیگر کتب میں فلسفہ اسلامی اور علم کلام پر بھی کافی مباحث لکھے ہیں اور کئی کرسیوں پر بہت سے تہذیب نفس کے معلم ہیں۔ ایک اور در ہے جس پر حسب ذیل کتبہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد وهو معکم اینما کنتم اینما تولوا فثم وجہ اللہ وفی انفسکم افلا تبصرون سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ذرا باریک خط میں یہ بھی ہے، اصدق کلمۃ
قالتها العرب قول لبید الا كل شيء ما خلا اللہ باطل۔ یہ موحدین کا در ہے۔ یہاں کے حاضرین کئی قسم کے ہیں، بڑے زور و شور سے توحید کی تعلیم دیتے ہیں۔ بعض اصحاب عظیم الشان کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور بعض کے فیض تربیت اور حسن صحبت سے لوگ موحد ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک بڑے تخت پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، اور ان کی زبان مبارک سے نکل رہا ہے ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ، میں نے کسی شے کو دیکھا تو شے سے پہلے خدا کو دیکھا۔ آپ کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کو چلتا پھرتا دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھو۔ نیز یہ بھی ارشاد ہوا کہ جس چیز سے خدا نے میرا شرح صدر کیا ہے اس سے میں نے ابو بکر کا بھی شرح صدر کیا۔ ان کے تخت کے اطراف قادریہ، نقشبندیہ اور شتاریہ کے تخت ہے۔ ایک اور تخت پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں، اور وہ فرماتے ہیں سنونی اجبکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ آپ کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گوشت علی کا گوشت ہے اور میرا خون علی کا خون۔ آپ کے اطراف قادریہ، چشتیہ، رفاعیہ، اکبریہ، سہروردیہ، شاذلیہ اور بدویہ کے تخت ہے۔ ان تختوں کے پاس اور دوسری محترم ہستیوں کے تخت بھی ہیں، جیسے حضرت حسن بصری، حضرت معروف کرخی، حضرت جنید بغدادی، حضرت بایزید بستامی، حضرت داؤد طائی، حضرت سہل بن عبداللہ تستری، حضرت کمیل بن زیاد، حضرت ذوالنون مصری، حضرت ابو القاسم قشیری۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے زمانے میں بیرونی مصنفین کی کتابوں کا ترجمہ نہیں کیا گیا، فقط ان کی توجہ عالی اور قوت قلبی سے لاکھوں بلکہ کروڑوں آدمیوں نے زلال توحید سے سیرابی حاصل کی۔ زلال توحید سے سیرابی حاصل کی۔ ان تختوں کے پاس خصوصیت سے قابل ذکر شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کے پاس فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم وغیرہ کتابیں ہیں۔ ایک تخت پر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، اور ان کے پاس مثنوی شریف رکھی ہیں، اور ایک اور در پر یہ کتبہ ہے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ یحبہم ویحبونہ یخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ ذرا خفی ختم یہ بھی کندہ ہے المرء مع من احب وانت مع من احببت، یہ در عشق اور محبت کا، یہ در عشق و محبت کا در ہے۔ اس در سے جو پانی آ رہا ہے اس کا ایک گھونٹ بھی پی لینا پینے والے کو مست الست کر دیتا ہے۔ جو اس کا پانی پیتے ہیں ان میں سے بعض عاشق کہلاتے ہیں اور بعض معشوق، کچھ محب ہوتے ہیں اور کچھ محبوب، کوئی چاہتا ہے اور کوئی چاہا جاتا ہے۔ غرض آیت یحبہم ویحبونہ سے معلوم ہوتا ہے کہ محب جو ہے محب خدا محبوب خدا بھی ہوتا ہے، اور محبوب خدا محب خدا بھی، مگر دونوں میں امتیاز صرف یہ ہوتا ہے کہ جو چیخا چلایا وہ عاشق کہلایا، اور جس نے ضبط کیا صبر و سکون سے بیٹھا وہ معشوق ہے۔ اس در کے پاس ایک اور تخت ہے جس پر حضرت ابو بکر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، دوسرے تخت پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرما ہے۔ ایک اور تخت پر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تخت پر حضرت اویس قرنی بھی ہے، ایک تخت پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے احد کا نعرہ مار رہے ہیں۔ اس در کے پاس سینکڑوں تخت بچھے ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تاہم چند تخت نشینان ولایت کے نام بیان کر دیے جاتے ہیں: سیدی عبد القادر جیلانی، سیدی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، سیدی خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی، سید احمد الکبیر الرفاعی، سیدی ابو العباس احمد بدوی، سیدی بہاء الدین محمد النقشبند، سیدی ابو الحسن علی شاذلی، سیدی جلال الدین مولانا روم،
سیدی محی الدین محمد بن علی ابن العربی، سیدی بدیع الدین شاہ قطب المدار، سیدی علاء الدین علی صابر، سیدی نظام الدین محبوب الہی، سیدی خواجہ محمد صدیق محبوب اللہ رحمہم اللہ۔ اس کے پاس ہی ایک اور در ہے جس پر یہ آیت کندہ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ذرا باریک خط میں یہ بھی لکھا ہے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی من اداء ما افترضت علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها وإن سألني أعطيته وإن استعاذني أعذته۔ یہ در عبدیت کا ہے، اس در کے لوگ عبدیت سے ممتاز ہیں اور صاحب قرب فرائض یہ بے ارادہ جیتے ہیں، مردہ بدست زندہ رہتے ہیں۔ خدا کو دینا ہوتا ہے تو ان کے ہاتھ سے دیتا ہے، کچھ کام لینا ہوتا ہے تو ان کے ہاتھوں سے لیتا ہے، ہر شخص کو ہر چیز کو اس کا حق دینا ان کا کام ہے، اقتداء وقت کے مطابق عمل کرنا ان کا شیوا ہوتا ہے، تحت امر رہنا ہمیشہ ان کے پیش نظر رہتا ہے۔ ایسے لوگ عامۃ الناس سے ایسے ملے جلے رہتے ہیں کہ ان کا دوسروں سے امتیاز کرنا مشکل ہے، کھاتے پیتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، ہنستے بولتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زبان پر یہ شعر ہوتا ہے، دل کسی سے نہ لگا دست فشا سب سے رہے، عمر بھر قید تعلق سے ہم آزاد رہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس در سے سیراب ہونے والے محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں، محب بھی ہیں محبوب بھی ہیں اور بندے بھی ہیں، مگر ایک گونا خصوصیت بندگی کی وجہ سے ممتاز سمجھے جاتے ہیں۔ اس در کے پاس کئی تخت بچھے ہوئے ہیں، ایک تخت پر خلیفہ رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے۔ پاس ہی ایک تخت پر حضرت سیدی عبد القادر جیلانی ہیں اور دوسرے کئی تختوں پر وہ سب حضرات بھی جلوہ فرما ہیں جن کے اسماء گرامی توحید اور عشق اور محبت کے بیان میں گزر چکے ہیں۔ غرض سینہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کشادہ ہے، اس میں جو کچھ ہے اس کو قیامت تک بیان کرو، تم بیان کرو، ساری دنیا بیان کرے، مگر وہ نہ کبھی ختم ہوا ہے نہ ہوگا، تم ختم ہو جاؤ گے اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو معزز سامعین کرام، یہ آج کی ہماری پہلی نشست تھی جس میں حضرت نے کچھ روحانیت کے تعلق سے گفتگو کی اور جو شان قرآن سے تعلق رکھنے والوں کو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والوں کو جو شان حاصل ہوگی اس کو ایک نہایت ہی انفرادی شان کے ساتھ بیان کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمارے پڑھنے اور سننے کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائیں اور حضرت کے ان تمام فرامین کو ہم سب کے لیے اس میں نصیحت کا ذریعہ بنائیں، خیر خواہی کا ذریعہ بنائیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی اس کار خیر کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول عطا فرمائیں، نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔